انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ایک نصیحت ایک کہانی میں آج کی کہانی اس طرح ہے کہ ایک بادشاہ کسی ملک پر حکومت کرتا تھا۔ اس کے ویسے تو بہت سے وزیر تھے، لیکن اپنے ایک وزیر کو جو کہ بہت عقل مند، عبادت گزار، نیک سیرت تھا، بادشاہ بہت پسند کرتا تھا۔ دوسرے وزیروں کے مقابلے میں اس کی قدر بھی زیادہ کیا کرتا تھا، لیکن انسان ہے، خطا کار ہے۔ ایک دن اس وزیر سے غلطی ہو گئی تو بادشاہ نے اس کی تمام دولت اس سے چھین لی اور اس کو جیل خانے میں بند کروا دیا۔ کوئی ایسا ظلم نہ تھا کہ جیل کے اندر رہنے والے وزیر پر نہ کیا گیا، لیکن یہ تو وزیر ہی نیک تھا کہ اس کی نیکیاں اس کے برے وقت میں کام آئیں، کیونکہ جب وزارت کی کرسی پر وہ موجود تھا تو ہر ایک سے نیکی کیا کرتا تھا، خاص کر نچلے طبقے کے ملازموں کے ساتھ شفقت سے پیش آتا، ان کی مالی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ جب وہ گرفتار ہوا تو جیل خانے کے ہر سپاہی اور ہر اہلکار نے اس کی ہر طرح سے مدد کی۔ انہوں نے کبھی بھی وزیر کو یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ جیل میں ہے یا وہ مصیبت کے دن کاٹ رہا ہے۔ اتفاق سے پڑوسی ملک کے بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ اس وزیر کے ساتھ یہ ہوا تو انہوں نے اس وزیر کے نام ایک خط بھیجا اور خط میں وزیر کی دی گئی سزا پر افسوس کیا اور ہمدردی بھی جتائی، اور یہ پیشکش بھی کی اگر وزیر تم چاہتے ہو تو ہم تمہاری رہائی کے اسباب بھی مہیا کر سکتے ہیں، اور کہا کہ اپنے خط کا جواب موصول ہمیں بھیج دیں۔ وزیر بہت ہی دانا تھا، اس نے وہ خط پڑھا اور خط کے پیچھے ہی جواب لکھ دیا: آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد رکھا، لیکن مجھے آپ کی دونوں پیشکش منظور نہیں ہیں۔ میں کبھی بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ معمولی سی تکلیف سے گھبرا کر اپنے ولی نعمت سے بے وفائی کروں۔ کسی طرح یہ خبر بادشاہ کو پتہ چلی کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے وزیر کو خط لکھا ہے اور وزیر اور بادشاہ مل کر سازشیں کر رہے ہیں۔ وزیر نے جس قاصد کے ہاتھ خط بھیجا تھا، بادشاہ نے اس کو پکڑ کے لانے کا حکم دیا، اور جب اس کی تلاشی لی تو خط بھی برآمد ہو گیا۔ جب بادشاہ نے خط پڑھا تو بادشاہ دنگ رہ گیا، یعنی حیران رہ گیا، کیونکہ قیدی وزیر نے بادشاہ سے وفاداری کا ثبوت دیا تھا۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر کی رہائی کا حکم جاری کر دیا اور اس کی تمام ضبط کی ہوئی جائیداد اسے لوٹانے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے وزیر کو دوبارہ وزارت سونپ دی اور اپنے کیے گئے سلوک کی معافی بھی مانگی۔ تو وزیر نے کہا کہ یہ میری تقدیر میں ہی لکھا تھا اور اسی میں اللہ کی رضا اور مشیت شامل تھی، کیونکہ اللہ کے حکم کے بنا تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے، انسان کو خدا کی مخلوقات کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، کوئی مصیبت پڑے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنے ملک اور اپنے آپ کو نعمت دینے والے سے دور نہیں کرنا چاہیے، یعنی نعمت دینے والے سے بے وفائی نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی کہانی اور نصیحت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجیے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔